آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت خدیجہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں 15 سال، لیکن یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھیں۔ ان کی کل عمر 75 سال ہوئی۔ 50 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کے تھے، جبکہ بقیہ 25 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد ہیں۔ جو پہلے 50 سال ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی جس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 571 عیسوی میں، تو اسی سال ان کی بھی پیدائش ہوئی۔ یہ تقریباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھیں۔ ان کا نام مکمل سودا بنت زمعہ تھا، ان کے والد کا نام زمعہ تھا، زمعہ بن قیس بن عبد شمس۔ ان کے ایک بھائی کا نام مالک تھا اور دوسرے بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ مالک، جن کی بیوی عمیرہ تھیں، یہ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، جبکہ عبداللہ ابن زمعہ جو ان کے بھائی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، شروع میں نہیں، فتح مکہ کے سے پہلے یا اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ ان کے جو والد تھے زمعہ، ان کے چچا عمرو جن کا نام تھا، ان کے بیٹے تھے سہیل، سکران، سلید، حاطب، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ البتہ سہیل جو تھے یہ بعد میں مسلمان ہوئے، شروع میں یہ ایمان نہیں لائے، جبکہ سکران، سلید اور حاطب یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ سہیل یہ مشہور شخصیت ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حدیبیہ کا جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، یہ مشرکین کی طرف سے نمائندہ تھے۔ ان کے اولاد میں سہیل کی ایک بیٹی تھی سہلہ، جن کے شوہر ابو صبرہ تھے، یہ بھی شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح ان کے دوسرے بیٹے تھے عبداللہ اور ابو جندل، یہ مشہور صحابی ہیں، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ سہیل کے اولاد بھی یعنی مسلمان ہو گئے تھے جلد ہی، شروع میں ہی، لیکن صرف جو سہیل تھے یہ بعد میں ایمان لائے۔ حضرت سودا کا پہلا نکاح سکران ابن عمرو سے ہوا تھا، یہی یعنی جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، سہیل کے بھائی سکران، ان سے پہلا نکاح ہوا تھا، اور ایک بیٹا ہوا عبد الرحمن، یہ بھی مسلمان تھے، بڑے ہوئے بعد میں، اور جنگ جلولہ بعد میں جو عراق کے اندر ہوئی تھی، اس کے اندر یہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت سودا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شروع میں ہی اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، تو یہ قدیم الاسلام تھی، شروع سے ہی مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کے شوہر جو تھے وہ بھی جلد ہی شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ قدیم الاسلام ہے، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور پھر حضرت سودا نے صرف یہ نہیں کہ خود مسلمان ہوئی، بلکہ انہوں نے بھی آگے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا اور جاری رکھا، یہاں تک کہ ان کی اپنے خاندان میں تو پہلے مسلمان ہوئی تھی، لیکن پھر ان کی دعوت اور تبلیغ سے ان کے خاندان کے باقی افراد بھی مسلمان ہوئے۔ چنانچہ اوپر جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے جو بھائی تھے مالک ابن زمعہ، ان کی بیوی تھی عمیرہ، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اسی طرح ان کے جو شوہر کے بھائی تھے سلید اور حاطب، اور اسی طرح سہیل کے بیٹے تھے سہلہ، ان کے شوہر ابو صبرہ اور ابو جندل، یہ سارے جو ہے تو وہ مسلمان ہوئے۔ تو ان کے اسلام لانے کی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش شامل تھی۔ انہوں نے اس کے بعد تبلیغ کی، اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں کفار اور مشرکین کی طرف سے، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے تو ان سب تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جب تکلیفیں بڑھنے لگیں اور لوگوں نے ہجرت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جانب، اس میں چند افراد نے ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جانب، جس میں 100 سے زیادہ افراد، 100 کے قریب افراد تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو اس میں حضرت سودا بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ کی جانب، اور پھر وہیں کچھ عرصہ مقیم رہیں، اور وہیں پر ان کا یہ بیٹا عبد الرحمن جو ہے تو پیدا ہوا۔ اور ان سے پہلے وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں پر یہ بھی ہجرت کر کے وہاں پر گئے تھے، تو ان کے حالات سے بھی یہ واقف تھیں۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد حبشہ میں واپس آئیں مکہ۔ ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے، تو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس اور ان کی گردن پر پاؤں رکھا، اور دوسری مرتبہ ایک چاند آیا ہے اور ان کی گود میں آ کر اتر گیا۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا، تو شوہر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں جلد میرا انتقال ہو جائے گا، اور تم جو ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کے شوہر بیمار ہوئے اور جلد ہی انتقال کر گئے، تو یہ اکیلی رہ گئیں۔ ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس کے علاوہ اولاد بھی نہیں تھی، اور جو خاندان کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس کے علاوہ بقیہ لوگ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ تھی کہ عام الحزن تھا، 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین رہتے تھے کیونکہ گھر کے اندر کا جو سہارا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ گھر کے اندر آپ کی بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ، جن کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، ان کی بھی پرورش کی فکر تھی۔ صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غمگینی کا فکر رہتا تھا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات کی جائے۔ چنانچہ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیوی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ سب حضرت عثمان ابن مظعون یہ مدینہ میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، اور جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر ان کی بنی تھی حضرت عثمان ابن مظعون کی، اور اس کے بعد پھر جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہ آباد ہوا۔ ان کی بہن تھی زینب بنت مظعون، اور یہ زینب بنت مظعون یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور انہی کی اولاد میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت حفصہ بھی ہیں جو ام المؤمنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت حفصہ۔ ان کی والدہ تھیں زینب بنت مظعون، یہ بہن ہیں عثمان ابن مظعون کی، اور عثمان ابن مظعون کی بیوی تھیں خولہ بنت حکیم۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا بھی تذکرہ کیا اور مشورہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے۔ حضرت خولہ نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمادگی کو، تو انہوں نے کہا کہ جن سے آپ نکاح کرنا چاہیں، کنواری بھی ہیں اور اسی طرح بیوہ بھی ہیں۔ کنواری جو ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب تھے، ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، اور جو بیوہ ہیں وہ حضرت سودا ہیں، ان کا ذکر کیا انہوں نے۔ پہلے اسلام لائیں اور اسلام کی خاطر انہوں نے کافی قربانیاں دیں، ہجرت بھی کی، ظاہر ہے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جانا اسلام کی خاطر، تو یہ بہت بڑا جو ہے تو اقدام تھا، تو اس میں بھی وہ پیش تھیں، تو انہوں نے حضرت سودا کا ذکر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا کہ دونوں سے بات کر لو۔ چنانچہ یہ حضرت خولہ جو ہے تو سب سے پہلے جا کر حضرت سودا کے پاس گئیں اور ان سے تذکرہ کیا، تو حضرت سودا نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، اور میرے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں جو ہے تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان کی رضامندی جاننے کے بعد پھر ان کے والد زمعہ کے پاس گئیں، تو زمعہ سے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین رشتہ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی آمادہ ہوئے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی وقت نکاح ہو گیا تھا، اگرچہ حضرت عائشہ کی رخصتی بعد میں ہوئی تھی ہجرت کر کے بعد۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی جب ان کا نکاح ہوا، لیکن رخصتی بعد میں ہوئی۔ یہ حضرت سودا کی زندگی کے 50 سال جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے پہلے کے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد بقیہ 25 سال ہے جو ان کی زندگی ہے، تو اس میں 14 سال تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے ساتھ رہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد پھر 11 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ زندہ رہیں، اور پھر حضرت عمر کے آخر جو دور خلافت کا آخر تھا سن 22 ہجری یا 23 ہجری، اس میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ جو بقیہ 25 سالہ زندگی ہیں اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جب ہوا تھا، جب ان کی عمر 50 سال تھی، دونوں کی عمر، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال یعنی 50 سے 53 سال کی عمر تک مکہ میں رہیں، اور اس وقت آپ کی حضرت عائشہ سے نکاح تو ہوا تھا، لیکن چونکہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی بیوی نہیں تھی، اور یہ اکیلی تھی، جیسا کہ حضرت خدیجہ 25 سال تک اکیلی رہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح یہ دوسری زوجہ ہیں جو 3 سال تک جو ہے تو ہجرت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلی رہیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا اس کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت سودا ہمیشہ کوششیں کرتی رہتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبشہ کی ہجرت کے دور کی باتیں سناتیں۔ حبشہ کے اندر جو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان تھے تو ان کے حوالے سے بھی باتیں کرتیں، چونکہ وہ وہیں پر تھے تو ان کی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے تو جو غم ہے وہ ہلکا ہو اور آپ کی کو خوشی حاصل ہو۔ خود ستیلی ماں تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم اور فاطمہ، ان کی اچھی پرورش کی 5 سے 6 سال تک، پھر اس کے بعد ان کے نکاح ہو گئے، تو جتنا عرصہ وہ ان کے پاس رہیں تو یہی ان کی پرورش کرتی رہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی، کبھی بھی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان جب حبشہ سے واپس آئے مکہ میں ہی
اور جب وہ اپنے گھر میں پہنچے، حضرت رقیہ اپنے گھر میں آئیں تو دیکھا کہ حضرت ان کی والدہ جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا. اب ان کے بعد ان کی جو بہنیں تھیں ان کی پرورش حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھیں. تو حضرت سودا نے ان کا بہت ان کی خاطر مدارات کی، حضرت رقیہ کی، حضرت عثمان کی. تو وہ بھی ان کے اچھے سلوک سے بہت خوش ہوئے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی جانب، تو بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے کہ ہجرت کا جو رستہ تھا وہ خطرناک تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی. 3 دن میں یہ مکہ سے مدینہ کا سفر طے کیا تھا اور بڑی مشکلات کے ساتھ. تو بچوں کو اسی لیے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے. بعد میں ہجرت کے 6 ماہ بعد، تو 6 ماہ تک بچے مکہ میں ہی تھے اور حضرت سودا ہی ان کی کفالت کر رہی تھیں. 6 ماہ بعد پھر حضرت زید بن حارثہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بھیجا کہ وہ ان کو لے کر آئیں. حضرت سودا کو اور جو بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی ام ایمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا تھا، اور یہ بعد میں ان کا نکاح انہوں نے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا، اور انہی کے ایک بیٹے تھے اسامہ بن زید. ان سب کو لے کر پھر وہ 6 ماہ بعد انہوں نے ہجرت کی اور پھر یہ مدینہ پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر بھی کروائی اور مسجد نبوی کے پاس 2 مکانات بنوائے. ایک میں حضرت سودا رہتی تھیں اور دوسری میں پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تو وہ رہنے لگیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں حضرت سودا کے ساتھ بہت زیادہ الفت تھی، محبت تھی، ان کے ساتھ بہت لگاؤ تھا. حالانکہ عمروں میں بہت فرق تھا، یعنی حضرت عائشہ حضرت سودا سے 44 سال چھوٹی تھیں، عمر کے اندر اتنا فرق تھا. لیکن یہ ہے کہ ان کو حضرت عائشہ کو حضرت سودا سے جو ہے تو بہت زیادہ محبت تھی، ان کے ساتھ مزاح بھی کرتی تھی. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں، وہ بھی بیٹھ گئیں. تو انہوں نے حلوہ بنایا ہوا تھا، حلوے کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. جب یہ آئیں تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ بھی کھا لیں، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کھا لیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا. تو حضرت عائشہ نے مزاح میں فرمایا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں آپ کے منہ پر لگا دوں گی. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا. تو حضرت عائشہ نے حلوہ لے کر اور تھوڑا سا ہاتھ میں حضرت سودا کے منہ پر لگا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے فرمایا کہ تم بھی ایسا کرو، حلوہ تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر جو ہے نا عائشہ کے منہ پر لگا دو. تو انہوں نے بھی لے کر منہ پر لگا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضرت عائشہ کو ان کے ساتھ مزاح بھی کرتی تھیں اور لگاؤ بھی تھا، حالانکہ سوکن تھی ان کی. اور یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ باقی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی زوجہ نہیں تھی، صرف یہ حضرت سودا تھیں جن کے بارے میں مجھے خیال ہوتا تھا کہ ان کے جسم میں میری روح ہوتی، یعنی ان کی ایسی اچھی عادات اور اخلاق اور صفات تھیں کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میری روح ان کے جسم کے اندر ہوتی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حضور اقدس خود بھی مذاق کرتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد غمگین رہا کرتے تھے، تو یہ کوشش کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں. تو کبھی مختلف انداز سے چل کر جو ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتی تھیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ کل آپ کے ساتھ جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو آپ نے رکوع اتنا لمبا کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ میرے ناک سے نکسیر نہ پھوٹ جائے، تو میں نے اپنی ناک جو ہے تو وہ پکڑ کے رکھی ہاتھ سے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسکرائے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں. ان کا قد لمبا تھا، جسم فربا تھا، بڑے جسم والی تھی. ساری ازواج مطہرات میں بہت بڑے قد والی، لمبی ڈیل ڈول والی تھیں. تو یہ جب بھی باہر نکلتی تھی تو ان کو پہچان لیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے، کہ یہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی تھیں. حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، تو لیکن ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو غصہ ہوئے اور کہا کہ سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا. تو یہ غصے ہوئی، واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضرت عائشہ کے گھر میں تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو اسی وقت آیت نازل ہو گئی پردے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور ساری مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا کریں. اور اس طرح جب کر کے وہ نکلیں گی باہر کسی ضرورت سے تو اس سے ان کو پہچانا نہیں جائے گا، اور جب پہچانا نہیں جائے گا تو پھر ان کو ایسی اذیت بھی نہیں ہوگی جیسے کہ حضرت سودا کو ہوئی تھی کہ حضرت عمر نے پہچانا تو ان کو تکلیف ہوئی اس سے. تو اس طرح کا جو ہے تو وہ واقعہ پیش نہیں آئے گا. تو یہ ان کی خصوصیت میں سے بھی ہے کہ ان کے
ان کی وجہ سے یہ پردے کی آیات بھی نازل ہوئیں۔ اسی طرح چونکہ جسم بڑا تھا تو ہاتھ بھی لمبا تھا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم میں سے کون سب سے پہلے دنیا سے جائے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہو۔ تو ازواج مطہرات اپنے اپنے ہاتھ ناپنے لگیں، دیکھا کہ حضرت سودا کا ہاتھ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، تو وہ سمجھیں کہ یہ شاید سب سے پہلے دنیا سے جائیں گی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا، حضرت زینب ام المساکین جو تھیں، تو جو مساکین اور کی بہت زیادہ جو ہے تو وہ ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کے لیے خرچ کرتی، مال خرچ کرتی، تو بعد میں پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہاتھ لمبا ہونا، ہاتھ بڑے ہونے کا مطلب یعنی جس کا ہاتھ کھلا ہو، جو بہت خرچ کرتی ہے۔ تو حضرت زینب بہت خرچ کرتی تھیں اللہ کے راستے میں، تو اسی وجہ سے ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا، تو وہ سب سے پہلے فوت ہوئیں، تو بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا۔ اسی طرح چونکہ جسم بھاری تھا تو آخری جو حج کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب مزدلفہ سے نکلتے ہیں منا کے لیے، اور منا جا کر شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو وہاں صبح نکلنا ہوتا ہے، صبح پہنچنا ہوتا ہے، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر مجھے رات کو ہی نکلنے کی اجازت دے دیں، میں لوگوں کے نکلنے سے پہلے ہی چلی جاؤں اور وہاں جا کر شیطان کو کنکریاں مار لوں، کیونکہ میرے لیے تیز چلنا مشکل ہے اور ہجوم ہوگا لوگوں کا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ جلدی نکل جائیں۔ اس حج کے موقع پر اور بھی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی حسرت ہوئی کہ میری خواہش تھی کہ اگر میں اس طرح کی کوئی خاص اجازت مانگتی جو صرف مجھے ملتی تو مجھے بڑا جو ہے تو اس کی خوشی ہوتی، اور یہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ یہ خاص اجازت صرف انہی کو دی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو تیمارداری بھی کرتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بہت زیادہ غمگین ہوئیں، کیونکہ ان کی خوشنودی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد جو بقیہ 11 سال تھے، یعنی 2 سال حضرت بکر صدیق کی خلافت کے اور 9 سال حضرت عمر کی خلافت کے، تو ان میں پھر جو یہ دونوں خلفاء بھی اور بقیہ صحابہ کرام بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ ام المؤمنین تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درہم سے بھری ہوئی تھیلی بھیجی، تو پوچھا کہ کیا ہے، تو خادم جو لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ درہم ہے اس کے اندر، حالانکہ تھیلی بڑی تھی بہت، تو انہوں نے کہا کہ کھجوروں کی تھیلی لگ رہی ہے، یعنی جس میں کھجوریں بھیجی جاتی ہیں، اس کے اندر انہوں نے اتنے سارے درہم بھیج دیے۔ چنانچہ پھر انہوں نے جتنے بھی مدینہ کے اندر فقراء تھے ان سب کو بلوایا اور وہ سارے کا سارا وہ تقسیم کر دیا ان کے اندر۔ تو دنیا سے ایسی بے رغبتی، دنیا کے حوالے سے ان کو کوئی رغبت نہیں تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر آخر میں 22 ہجری میں یا 23 ہجری میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ ان کی 25 سالہ زندگی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد، جس میں سے 14 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں نکاح کے بعد، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد بقیہ 11 سال حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں رہیں۔ ان کی خصوصیات اور فضائل میں اگر دیکھیں تو پہلی خصوصیت تو ان کی یہ کہ قدیم الاسلام ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی جانب اور دوسری مدینہ کی جانب، اور ہجرت کرنا بہت بڑا عمل ہے، اور سب کچھ اپنا چھوڑ کر چلے جانا، اپنا گھر بار، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے خاندان والے سب کچھ جو ہے تو اس کو چھوڑ کر صرف اسلام کی خاطر جو ہے تو انسان چلا جاتا ہے دوسری جگہ پر، تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یہ بڑے بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں۔ 3 سے 4 سال تک یہ ان کی انفرادیت تھی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اس طرح رہیں کہ اور کوئی زوجہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی پرورش بھی انہوں نے کی اس دوران، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ان کی خصوصیات میں سے جس کا بھی ذکر ہوا کہ حج کے موقع پر ان کو منا کی جانب مزدلفہ سے جب منا جاتے ہیں تو وہاں پہلے نکلنے کی خصوصی اجازت ان کو دی گئی۔ 5 احادیث جو ہے تو ان سے مروی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی انہوں نے روایت کی ہیں، بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے۔ اطاعت اور فرما برداری ایسی کرتی تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آپ بول دیتے تو اس کے اوپر پورا پورا عمل کرتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آخری سال تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا، تو انہوں نے اس بات پر ایسے اتنا عمل کیا کہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یعنی حتیٰ کہ حج کے لیے بھی نہیں نکلتی تھیں، اور ازواج مطہرات بعد میں حج کرتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن یہ کہتی تھی کہ میں نے عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کر لیا ہے، تو اب مجھے اور ضرورت نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بیٹھنے کا فرمایا تھا تو اس لیے میں گھر میں ہی رہوں گی، تو وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی۔
سخاوت بہت زیادہ تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کی کھالیں جو تھیں یہ بنایا کرتی تھیں اور ان کی جتنی بھی آمدن ہوتی تھی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم بھیجے تو وہ بھی سارے کے سارے خرچ کر دیے. ایثار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا وہ اتنا زیادہ کہ اپنی جو باری تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے پاس ایک ایک دن گزارا کرتے تھے ہر ایک کے حجرے میں. تو ان کا جو دن تھا انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا. ان کو یہ ڈر تھا کہ میری عمر زیادہ ہے, کیونکہ یہ جس عمر میں تھی 50-55 سال کی عمر میں, اس وقت بقیہ جو ازواج مطہرات تھیں وہ 20, 30, 25, 35 سال کی عمر میں تھیں. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہ دے دیں. تو انہوں نے اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بھی رہیں, جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر رہیں بعد میں بھی, اور اسی طرح دنیا میں بھی حضرت عائشہ کو اس لیے ہبہ کر دی کہ حضرت عائشہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی زیادہ تھی. تو ایثار اتنا کہ یعنی سوکن ہوتے ہوئے اپنا جو وقت تھا وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. تو ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ کوشاں رہتی تھیں. تو یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہے, 75 سالہ زندگی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شروع سے لے کر قدیم الاسلام, سب سے پہلے اسلام لانا, پھر ہجرت کرنا, پھر مدینہ کی ہجرت کرنا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی پرورش کرنا, ان کا خیال رکھنا, پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں, آپ کا غم جو ہے تو وہ ہلکا ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے جس مشن کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا, اس مشن میں وہ یکسو ہو کر لگے رہیں اور وہ مشن جو ہے تو کامیاب ہو. تو اس مشن کی کامیابی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ایک عورت کا ایک شوہر کی کامیابی کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو گھر کے اندر سے مطمئن رکھتی ہے, اس کو سکون فراہم کرتی ہے, تو وہ باہر کے کاموں میں یکسوئی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور اس میں اس کو کامیابی ہوتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مشن تھے اس میں ازواج مطہرات کا بھی پورا حصہ ہے اور ان کو پورا جو ہے تو اجر و ثواب ملے گا. تو حضرت سودا نے بھی یہی پوری کوشش کی, اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہمیشہ وہ کوشش کرتی رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہیں. تو یہ ایک عورت کے لیے, چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ ماں ہے, اس کے لیے بہت بڑا ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک عملی نمونہ موجود ہے کہ کس طرح اس نے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.